الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو مختصراً وضو کی کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے انشاءاللہ اس کو مختصر بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ایک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو جب تک وضو نہیں کرے گا اس کا نماز پڑھنا جائز نہ ہوگا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وضو اگر ٹوٹ جائے تو پھر نماز جائز نہیں ہوتی۔ تو اسی وجہ سے تو جو چیزیں اب بیان کر رہا ہوں تو ان چیزوں کی وجہ سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، اور قرآن پاک کو ٹچ کرنا یعنی چھونا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، بغیر وضو کے زبانی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، پیشاب کرنا، اس سے ظاہر وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہر ایک کو پتہ ہے۔ پخانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کسی کی ہوا خارج ہو جانا، ہوا خارج کرنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جسم کے ہمارے کسی حصے سے، بدن سے خون یا پیپ نکل کر بہہ جائے، یعنی بالفرض میرے یہاں پر زخم ہے اور پیپ یا خون، پیپ یعنی پیلے رنگ کا پانی یا خون جو ہے وہ زخم کے اوپر ہی کھڑا ہے، بہا نہیں ہے، جسم کے دوسرے یہاں زخم یہاں سے نیچے بہا نہیں ہے، تو تب تک تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بہہ گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، یہ بھی بتاؤں کہ کان کے اندر یا آنکھوں کے اندر اگر کوئی دانہ وغیرہ تھا تو وہ پھٹ گیا، تو اگر اس کا پانی کان کے اندر ہی ہے، باہر نہیں نکلا، یا آنکھوں کے اندر ہی ہے، پانی باہر نہیں نکلا، تو بھی اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر باہر نکل آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اب خون کی یا ایسی پیلے رنگ کے پانی کی جب الٹی کرتے ہیں، الٹی یعنی جسے کے بولتے ہیں، متلی بھی بولتے ہیں، الٹی جسے آتی ہے جسے، تو یہ خون کی یا پیپ کی آئے، یعنی اتنی زیادہ آئے کہ ہم اس کو روک نہ سکیں، بے اختیار آ جاتی ہے۔ کوئی تو چھوٹی سی ہوتی ہے وہ تو ہم روک لیتے ہیں، تو لیکن اتنی بے اختیار آ جاتی ہے تو جس کو روک نہیں سکتے، تو اس سے بھی وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، کہ بندہ بے ہوش ہو گیا بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اگر ہم کوئی ایسی نماز پڑھ رہے ہیں رکوع اور سجدے والی، جیسے 5 نمازیں اور جمعہ، تو یعنی جس میں رکوع بھی کیا جاتا ہے، سجدے بھی کیے جاتے ہیں، ایسی نماز میں کہا لگانا، یعنی اتنے زور سے ہنسنا کہ ہمارا اغل بغل والے، ہمارے ساتھ والے لوگ بھی آواز سنیں، تو اس سے بھی وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نماز کے اندر ہنسنے سے، کہ اتنا ہنسنا کہ آس پاس والے سنیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جو ہے نماز جنازہ میں ایسا نہیں ہے۔ آنکھ کے اندر درد ہے، آنکھوں میں درد ہو جاتا ہے، پین ہو جاتا ہے، یا آنکھوں کے اندر ہی کوئی بیماری ہے، مرض ہے، تو اس وجہ سے اگر آنکھوں سے بیماری کی وجہ سے یا پین یعنی درد ہونے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو یا پانی نکلتا ہے، تو یہ پانی بھی ناپاک بھی ہے، اور اس سے اگر پانی باہر نکل آیا تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، منہ سے ہم تھوک نکالتے ہیں، تھوک، اگر ہم نے ایسی تھوک نکالی جو خون کی وجہ سے لال رنگ کی ہو گئی، تو عموماً کہیں کی پیلی کہیں کی سفید ہوتی ہے، تو جو لال رنگ کی خون کی طرح ہو گئی، بالکل لال رنگ، تو اس سے بھی وضو ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ اب انجیکشن، جسے انجیکشن بولا جاتا ہے، انجیکشن یعنی ٹیکہ جسے بولتے ہیں، انجیکشن بھی بولتے ہیں، انجیکشن کی صورت میں، یا ڈرپ جسے ہم ڈرپ لگواتے ہیں، بوتل لگواتے ہیں، تو وہ لگوانے کی صورت میں بہتی مقدار میں خون نکلنا، یعنی عموماً انجیکشن یا ڈرپ لگانے میں پہلے کچھ خون نکالتے ہیں، یعنی زہر سرنج میں خون تھوڑا سا
پہلے ہمارے جسم کا آتا ہے تو وہ اتنا ہوتا ہے کہ اگر وہ جسم پر بہے گا تو وہ ظاہر ہے بہہ جائے گا، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے. یعنی اگر ہم نس کے اندر انجیکشن لگوا رہے ہیں تو پہلے تھوڑا سا کھینچتے ہیں تو وہ خون ایک قسم سے نکل آتا ہے، تو اتنا خون نکل آتا ہے کہ اگر وہ خون ہمارے جسم پر بھی اگر بہے گا تو وضو توڑ دے گا. تو اس طرح سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر ہم ڈرپ لگوا رہے ہیں تو اس سے بھی سوئی جو لگاتے ہیں تو پہلے خون تھوڑا نالی کے اندر آ جاتا ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. خون کا ٹیسٹ کروانے کے لیے ہم جو خون نکلواتے ہیں تو ظاہر ہے وہ خون بھی اتنا نکلتا ہے کہ وہ جسم پر اگر بہائیں تو اس کو وہ بہہ جائے گا، تو اس سے بھی یعنی خون کا ٹیسٹ کروانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. چھالا، اب ہم کسی کے اوپر یعنی زخم ہے اور چھالا سا بنا ہوا ہے گول سا، تو وہ اگر پھٹ جاتا ہے اور اس سے پانی نکلتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے والی جگہ سے کسی چیز کا نکلنا، تو میں نے پیشاب پخانہ یا ہوا بتایا کہ مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے والی جگہ سے کسی بھی چیز کا نکلنا، جسے بالفرض پتھری نکل آتی ہے مرد یا عورت کے، تو وہ یا اور بھی کوئی چیز ایسی نکلنا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اچھا، اس طرح سے غفلت سے سونا، یعنی بالکل بندہ غفلت سے سویا ہوا ہے، اس کو ہلانے سے اس کو ہوش بھی نہیں آتا، تو ایسی غفلت کے ساتھ سویا کہ دونوں اس کے سرین جمے ہوئے نہ ہوں. جیسا میں بیٹھا ہوں تو یہ میرے بیٹھنے کی جو دونوں جگہ ہیں یہ جمی ہوئی ہیں، تو یہ جمی ہوئی ہیں اور میں اگر غفلت سے سویا ہوا ہوں تو تب تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ایک تو میں غفلت سے بھی سویا ہوا ہوں، یہ دو شرطیں ہیں. بالکل غفلت سے بھی سویا ہوا ہوں اور میری دونوں سرین جو ہیں میرے بیٹھنے کی جگہ، یہ دائیں اور بائیں طرف کی، یہ بھی دونوں جمی ہوئی نہ ہوں. ایک اگر لگی ہوئی ہے اور غفلت سے سویا ہوا ہوں، وضو ٹوٹ جائے گا. اگر دونوں لگی ہوئی ہیں تو تب وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر دونوں میں سے ایک لگی ہوئی ہے لیکن میں غفلت سے نہیں سویا ہوا، غفلت سے مراد یہ کہ بالکل ہی بندہ کہتا ہے نا کہ بے ہوش ہو کر سویا ہوا ہے، ایسا بھی صورت نہیں ہے، تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. یعنی ایسی حالت میں سونا جس میں دو یہ شرطیں پائے جائیں، یعنی بالکل سونے کا اس کو ہوش بھی نہیں ہے نا، کہ بالکل سویا ہوا ہے، غفلت سے جس کو سونا بولتے ہیں، ایسا سونا بھی ہو اور دونوں سرین جس کو ہم بیٹھنے کی جگہ بولتے ہیں یہ بھی جمی ہوئی نہ ہو، زمین پر یا کسی چیز پر یا کرسی پر لگی ہوئی نہ ہو، دونوں اچھی طرح سے. تو جب یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو اس سے وضو جو ہے ٹوٹ جائے گا. اگر اس کے علاوہ صورتیں ہیں تو وضو نہ ٹوٹے گا. کہ مختصراً میں نے آپ کو توڑنے کی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں. اگر اس حوالے سے، وضو کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال یا اس طرح کا آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو، تو کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں یا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹس باکس میں آپ ہمیں بتا بھی سکتے ہیں، تو انشاءاللہ حتی الامکان آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.